حرز جواد کیا کیا کرتا ہے؟ حرز جواد کے پیچھے کہانی کون سی ہے؟ اس تعویذ کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ بنانے کے بعد پہننے کا کیا طریقہ ہے؟ حرز جواد کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس تعویذ کو گلے میں پہنا جا سکتا ہے؟ اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو جواب ہے ان سب سوالوں کا۔ اس تعویذ کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور تعویذ کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ حرز جواد کیا ہے؟ حرز کے معنی ذریعہ حفاظت، بچاؤ کا ذریعہ، محفوظ مقام، قلعہ، پناہ گاہ یا تعویذ ہے۔ آج ہمارا موضوع حرز جواد علیہ السلام ہے، یعنی امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا عطا کیا گیا ایک ایسا حرز، ایک ایسا تعویذ جو ایک ذریعہ حفاظت ہے، ایک پناہ گاہ ہے، بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو باندھنے کے بعد آپ یوں ہو جائیں گے جیسے کسی قلعے میں محفوظ ہیں۔ معصومین علیہم السلام سے جتنے بھی حرز وارد ہوئے ہیں ان سب میں حرز جواد سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ آپ کو دشمنوں کے حسد اور ان کی زہریلی زبان سے بچاتا ہے۔ یہ نظر بد سے تحفظ ہے، غربت، بھوک اور پیاس سے بچاتا ہے، بیماریوں اور ہیرسمنٹ سے بچاتا ہے، قتل ہونے اور دشمنوں کے انتقام سے بچاتا ہے، عزت اور وقار عطا کرتا ہے، زخمی ہونے، لوگوں کی برائی، ڈوبنے سے، ناکامی اور تباہی سے بچاتا ہے، دھوکے اور مخالفت سے بچاتا ہے، شکست سے بچاتا ہے، حکام بالا، شیطان، جن اور بھوتوں کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر قسم کے جادو کو یہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وسوسے ختم کرتا ہے، ہر اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں۔ یہ حرز ازدواجی تنازعات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے یہ حرز تیار کر کے پہن لیں تو آپ کو دنیا کے کسی اور تعویذ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے آج میں آپ کو اس حرز کی مکمل کہانی، اس کو تیار کرنے اور پہننے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا تاکہ میرے تمام مسلمان بہن بھائی ہر قسم کے تعویذ اور بتائی گئی تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اور میری یہ گزارش بھی ہے، ایک دفعہ تھوڑی محنت کر کے یہ حرز خود تیار کریں یا اپنے کسی قابل بھروسہ شخص سے تیار کروائیں اور پوری زندگی کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ بنے بنائے حرز بھی ملتے ہیں لیکن ان میں یہ تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں اس کی تیاری میں مطلوبہ احتیاط اور ہدایات کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر احتیاط اور ہدایات کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ حرز فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں حرز جواد کی کہانی کی طرف، جس کی روایت جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے رحلت فرمائی تو میں تعزیت کے لیے ان کی زوجہ ام عیسیٰ بنت مامون کے پاس گئی۔ اس پر بہت زیادہ حزن و ملال طاری تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ روتے روتے جان دے دے گی یا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ہم دونوں آپ کے کرم، حسن اخلاق اور عزت و کرامت کا تذکرہ کرنے لگی۔ اسی دوران ام عیسیٰ نے کہا کہ میں ان کے متعلق ایک جلیل القدر واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس نے کہا میرے دل میں ان کی طرف سے کھٹک رہتی تھی اور میں اکثر ان کی شکایت اپنے والد سے کیا کرتی تھی۔ ایک دن گھر میں ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ میں عمار یاسر کے خاندان سے ہوں اور امام تقی علیہ السلام کی زوجہ ہوں جو تمہارے بھی شوہر ہیں۔ یہ سن کر میں جل اٹھی اور دل چاہا کہ میں اس لڑکی کو ماروں، لیکن میں نے ضبط کیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں سیدھی اپنے والد مامون کے پاس گئی اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں ہوش و حواس کھوئے بیٹھا تھا۔ اس نے تلوار پکڑی اور اپنی سواری پر سوار ہوا اور کہا کہ میں ابھی جا کر انہیں قتل کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ میں نے کیا کر دیا، اور مارے افسوس کے اپنا منہ پیٹنے لگی۔ میرا والد امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور تلوار کے وار کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے رات کو کیا کیا؟ اس نے کہا بتاؤ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے فرزند امام رضا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ میرے والد نے کہا کہ یہ تو کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے تلوار کے وار کر کے انہیں قتل کر دیا۔ وہ یہ سن کر سخت مضطرب ہوا
اور پھر یاسر کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ لڑکی کیا کہتی ہے۔ یاسر نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ میں نے خود کو تباہ کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا اور بدنام ہو گیا۔ یاسر جلدی جا اور دیکھ کہ واقعاً یہ قصہ کیا ہے۔ یاسر تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور بولا اے امیر خوشخبری ہو۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ قمیض پہنے ہوئے اور لحاف اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے جا کر انہیں سلام کیا اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ قمیض مجھے عطا کر دیں، میں اس کو تبرک سمجھوں گا اور اسے پہن کر نماز پڑھوں گا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ قمیض اتروا کر دیکھ لوں کہ ان کے جسم پر تلوار کا کوئی نشان ہے یا نہیں۔ اب مسکرائے اور قمیض اتار دی۔ میں نے دیکھا کہ ان کا جسم ہاتھی دانت کی طرح سفید اور اس پر تلوار کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ سن کر مامون دیر تک روتا رہا اور بولا کہ اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ یہ واقعہ اولین و آخرین کے لیے سبق آموز ہے۔ پھر بولا مجھے تلوار لے کر سوار ہو کر ان کے پاس جانا اور وہاں سے نکلنا تو یاد ہے، لیکن وہاں کیا ہوا اور وہاں سے کیسے پلٹا یہ سب کچھ یاد نہیں۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ امام کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام پہنچاؤ اور 20,000 دینار اور میرا رات والا گھوڑا انہیں دے آؤ، اور سب ہاشمیوں سے کہو کہ جا کر ان کو سلام کریں۔ یاسر کا بیان ہے کہ امام نے ان سب چیزوں پر نظر ڈالی اور مسکرا کر فرمایا اے یاسر، کیا میرے اور مامون کے درمیان یہی عہد ہوا تھا کہ وہ مجھ پر تلوار چلائے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ میرا بھی ایک ناصر ہے جو مجھے اس کے شر سے بچاتا ہے؟ یاسر نے عرض کیا حضور غصہ چھوڑ دیجئے، اب اس نے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ وہ شراب نہیں پیے گا، آپ بھی جب اس کے پاس جائیں تو برہمی کا اظہار نہ کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے بھی یہی سوچا ہے۔ اس کے بعد آپ اس سارے مجمع کے ساتھ مامون کی طرف چل پڑے۔ جب مامون نے آپ کو دیکھا تو اٹھا اور آپ کو سینے سے لگایا اور خوش آمدید کہا۔ اس نے باقی سب کو اندر آنے کی اجازت نہ دی، صرف آپ سے باتیں کرتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو امام نے مامون سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ رات کو گھر سے باہر نہ نکلا کریں، اس لیے کہ لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے پاس ایک تعویذ ہے، اس سے اپنی حفاظت کریں۔ یہ تعویذ آپ کو تمام آفات و بلیات اور لوگوں کے شر اور مکروہات سے بالکل اسی طرح بچائے گا جس طرح گزشتہ رات اللہ نے مجھے آپ سے بچایا۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقین کرو اس تعویذ کو لے کر اگر تم تمام ترک و روم کی فوجوں کے مقابل آ جاؤ اور وہ سب جمع ہو کر بھی چاہیں کہ تم پر غالب آ جائیں، بلکہ تمام روئے زمین کے لوگ بھی اگر جمع ہو کے چاہیں کہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں، تو بحکم خدائے جبار یہ ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں یہ تعویذ تمہارے لیے بھیج دوں۔ تو مامون نے کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجیں۔ یہ ہے اس حرز کی کہانی جو اب آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ اسے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے وقت کا انتخاب کریں جب کمر در عقرب نہ ہو، پھر کسی نیک دن کی نیک ساتھ کا انتخاب کریں اور باوضو قبلہ رو ہو کے بامؤدب یہ سارا حرز کسی پاک کپڑے یا پاک کاغذ پر لکھیں۔ اگر ہرن کی جھلی مل جائے تو بہت بہتر ہے، اور پھر زعفران سے لکھنا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ حرز لکھنے کے دوران کاغذ اور قلم مسلمان کے بنے ہوئے ہوں۔ جب یہ تعویذ مکمل لکھ لیا جائے تو اس کو تہہ کر کے چاندی کی نلکی میں محفوظ کریں، اور چاندی کی اس نلکی یا تعویذ پر ایک کلام کندہ کروانا ہے جو میں ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا۔ جب تعویذ باندھنا ہو تو اس دن بھی کمر در عقرب نہیں ہونا چاہیے۔ تعویذ باندھنے سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شاہد اللہ، سورہ شمس، سورہ واللیل اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ حرز اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں۔ چاندی پر کندہ کرانے والا کلام اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر لشکروں سے بھی آپ کا مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے آپ ان پر فتح یاب ہوں گے۔ یہ تو تھا حرز جواد کبیر، اور ایک حرز جواد صغیر بھی ہے۔ اگر کبیر پر محنت نہ کر سکیں تو مطلوبہ ہدایات کے مطابق یہ حرز جواد صغیر جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں،
یہ بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔